قابل احترام بزرگوں، بھائی اور عزیزوں، اللہ جل جلالہ نے تمام انسانوں کو ایک ماں باپ سے پیدا کیا ہے۔ آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور اماں جان حضرت حوا ہے۔ اللہ جل جلالہ اس بات پہ قادر ہیں اور قادر تھے کہ گوروں کا ابا الگ ہوتا، کالوں کا الگ ہوتا، ایشینوں کا الگ ہوتا، یا بڑے لوگوں کا الگ ہوتا، چھوٹے لوگوں کا الگ ہوتا، صرف ایک ماں باپ سے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ وہی آدم سب کے ابا ہیں اور وہی حوا سب کی اماں ہیں۔ اللہ جل جلالہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک باپ کی اولاد کی طرح آپس میں رہیں، جہاں کہیں ہوں ایک باپ کی اولاد کی طرح سے رہیں۔ اور یہ کوئی مصنوعی، کوئی تصوراتی بات نہیں ہے، واقعاتی بات ہے کہ بھائی رشتہ ہے۔ اور شرفاء کے درمیان بہت مضبوط رشتہ ہے یہ ایک باپ کے اور ایک ماں کی اولاد ہونا، واقعی مضبوط رشتہ۔ دوسرا رشتہ ایک اللہ ہونا اور ایک رسول ہونا بھی رشتہ ہے، اور حقیقتاً سب سے بڑا رشتہ یہ ہے، سب سے مضبوط رشتہ، سب سے پائیدار رشتہ، سب سے قابل احترام رشتہ، کبھی نہ ٹوٹنے والا رشتہ وہ یہ ہے کہ ہم سب کے سب جتنے بھی انسان ہیں ایک اللہ کے بندے ہیں، وہی ہمارا خالق ہے۔ جس کسی سر میں بھیجا ہے اور اس میں کچھ سوچنے کی صلاحیت ہے، وہ اس بات کو تسلیم کرے گا کہ واقعی یہ عظیم رشتہ ہے۔ باپ، اس میں کوئی شبہ نہیں، ایک باپ کی اولاد ہونا بھی، میں جیسے پہلے عرض کیا ہے کہ مادی طور پر اور بہت قریب درجے پر سوچنے والے لوگ اس کو بہت ہی عظیم اور بڑا رشتہ سمجھتے ہیں، لیکن عظیم رشتہ اصل میں یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، خالق ایک ہے، بنانے والا ایک ہے۔ باپ بچے کو بنانے والا نہیں ہے، ماں بھی بچے کو بنانے والی نہیں ہے، ماں بھی راستہ ہے، بچے کے آنے کا راستہ ہے دونوں۔ باپ بھی آنے کا راستہ ہے، بچہ اسی راستے سے آتا ہے، اور ماں بھی راستہ ہے، گزرگاہ ہے یہ۔ اگر گزرگاہ کوئی رشتہ ہے تو جو بنانے والا ہے وہ کتنا بڑا رشتہ ہے، وہ سب سے بڑا رشتہ ہے اور سب سے زیادہ قابل احترام رشتہ ہے۔ ہم ایک اللہ کے بندے ہیں اور وہ سارے انسان اس میں مشترک ہیں، سارے انسان مشترک ہیں اس میں۔ دوسرا رشتہ ہے ایک رسول ہونا، وہ اس امت کی خاص بات ہے، وہ اس امت کی خاص بات ہے۔ اس سے پہلے جو لوگ تھے، کوئی کسی نبی کی امت ہے، کوئی کسی نبی کی امت ہے، کوئی موسیٰ علیہ السلام کی، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کی، اگرچہ وہ سارے جتنے بھی تھے حق پر تھے اور سب قابل تسلیم تھے، اور سب پر ایمان لانے کا سب لوگوں کو حکم بھی تھا اسی بنا پر، لیکن بہرحال پھر بھی
ایک صورت جتنی بھی ہلکی ہو، بالکل غیر مری قسم کی، کچھ نظر آنے والی، کچھ نظر نہ آنے والی، یا کچھ سمجھ میں نہ آنے والی، کوئی تھوڑی سی علیحدگی، لیکن اس امت کے درمیان تو کوئی بات ہے نہیں۔ جس وقت سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہو گئی، ختم نبوت کا کام سنبھال لیا، اس وقت سے لے کر اب تک اور قیامت تک جتنے بھی آنے والے انسان ہیں وہ صرف سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ امت کی دو قسمیں ہیں، ایک امت دعوت اور ایک امت اجابت۔ ایک امت کا وہ حصہ ہے جس نے نبی کی دعوت کو قبول کر لیا، وہ ایک تو وہ عظیم حصہ ہے جس نے براہ راست حضور سے دعوت سن کر حضور کی دعوت کو قبول کر، جن کے سرخیل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک وہ حصہ ہے دعوت کو سننے والوں کو سن کر قبول کر لیا، وہ اس سے قریب والے ہیں، تابعین ہیں، اور اس سے قریب والے پھر تبع تابعین ہیں، لیکن ہے ساری کی ساری اس وقت سے لے کر قیامت تک آنے والی صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، کوئی الگ امت نہیں ہے۔ حضور ہی کی امت ہے، یا امت اجابت ہے، یا امت دعوت ہے۔ یہ وہ حصہ ہے جس نے قبول کر لیا ہے، اور ایک وہ حصہ ہے جس نے ابھی دعوت قبول نہیں کی، لیکن وہ ہے حضور کی امت۔ جس نے قبول نہیں کیا اس نے وہ امت بنے سے خارج نہیں ہے، حضور ہی کی امت ہے۔ اور سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اس تمام انسانیت کے لیے اس وقت سے لے کے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے مبعوث ہیں، ان سب کی ہدایت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ہے، اور حضور کی دعوت اسی طرح چل رہی ہے جیسے اس وقت میں چل رہی تھی۔ حضور دعوت دینے والے اصل کے طور پر، جس کو دعوت دیتے ہیں وہ آگے دعوت دیتا ہے، وہ آگے دعوت دیتا ہے، وہ آگے دعوت دیتا ہے، بالکل بعین ہی اسی طرح سے وہ دعوت چل رہی ہے۔ نظام میں تبدیلی صرف اتنی آئی حضور کی آمد پر، پہلے یہ ہوتا تھا کہ نبی آیا، انہوں نے آ کے دعوت دی، اللہ نے انسانوں کو ہدایت نصیب فرمائی، نبی چلا گیا، دعوت چلی گئی، نبی بھی گیا، دعوت بھی گئی، ہدایت بھی گئی، پھر امت اب گمراہ ہو گئی، پھر نبی اور آ گیا۔ یہ سلسلہ چلتے چلاتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آ کے رک گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گئے، دعوت گئی، ہدایت گئی، یہاں سے دنیا سے چلے گئے، ان کے ساتھ دعوت بھی چلی گئی، امت گمراہ ہو گئی۔ چند سو سال ابھی گزرے تھے، کوئی ہزاروں سال نہیں گزر گئے تھے، لیکن جب سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو اتنی گمراہ ہو چکی تھی انسانیت کہ عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لائی ہوئی کتاب کی آیات صفحوں کے صفحے غائب، جو انسانی خواہشات کے مطابق نہیں تھی وہ ورقی نکال دیے گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ختم ہو گئی، لائی ہوئی کتاب میں تبدیلیاں آ گئی، نئے سے نئے فتوے نکل آئے، نئے سے نئے مسئلے پیدا ہو گئے، انسانی خواہشات کے مطابق فیصلے کر لیے گئے۔ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے منصب نبوت سنبھال لیا، اور یہ منصب صرف نبوت کا منصب نہیں بلکہ ختم نبوت کا منصب سنبھالا۔ اعلان ہو گیا کہ آج کے بعد یہ خاتم النبیین آ گئے ہیں، آج کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، کوئی نبی نہیں آئے، نبی کوئی نہیں آئے گا، اور یہ نبی جو آئے ہیں یہ پھر ہمیشہ رہیں گے،
نہیں ہمیشہ نہیں رہیں گے. یہ پہلے انبیاء کی طرح سے چلے جائیں، جیسے پہلے انبیاء گئے ہیں یہ بھی جائیں گے. جب یہ چلے جائیں گے تو ان کے ساتھ اگر جیسے نبی کے ساتھ دعوت چلی جاتی رہی، اگر دعوت بھی چلی گئی، نبی گیا دعوت گئی اور نبی آنا نہیں ہے، تو ہدایت کا سبب تو دعوت ہے. جب نبی بھی گیا دعوت بھی گئی تو یہ تو امت گمراہ ہو جائے گی اور گمراہی پھر قیامت تک رہے گی. کہا کہ نہیں، فیصلہ یہ ہوا ہے، اللہ جل جلالہ نے یہاں فیصلہ تبدیل کیا ہے جو سابق چلا آ رہا تھا کہ نبی جاتا تھا دعوت بھی جاتی تھی، لیکن اب نبی جائے گا دعوت نہیں جائے گی، دعوت باقی رہے گی. پھر دعوت کو کون سنبھالے گا؟ انہوں نے کہا حضور ہی کی امت سنبھالے گی. جو کام دعوت کا سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے اور ان کے ساتھی کر رہے تھے، حضور کے انتقال کے بعد وہ دعوت کا کام امت سنبھال لے گی. اور امت سنبھالے گی اس طرح سے کہ قیامت قائم ہونے تک یہ آخری امت ہے اور اس امت کے بعد کوئی امت آنے والی نہیں ہے. جیسے کہا کہ نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، اسی طرح اس امت کے بعد کوئی امت آنے والی نہیں ہے. یہی آخری امت ہے. قیامت تک کے لیے یہ ذمہ داری اسی کے کندھوں پر رہے گی، یہ حضور کی نیابت میں کام کرے گی. اور جس وقت یہ دعوت کا کام کرے گی، جتنے بھی مشکل حالات ہوں، جتنے بھی مشکل حالات، جتنے بھی غلیظ ترین اور گندے حالات، لیکن اگر یہ امت دعوت کا کام کرے گی، اللہ جل جلالہ حالات کو تبدیل فرما دے گی. جیسے نبی کے آنے پر حالات تبدیل ہوتے ہیں اور امت کا اور انسانیت کے حالات تبدیل ہوتے ہیں، زمین و آسمان کے حالات بھی تبدیل ہوتے ہیں، دریاؤں اور ہواؤں کے حالات بھی تبدیل ہوتے ہیں نبی کی آمد پر. اسی طرح جب امت یہ دعوت کا کام کرے گی تو حالات تبدیل ہو جائیں گے. اور اس کا صرف لفظی اعلان نہیں کیا گیا بلکہ اس کے کھل کر اس کا نمونہ دکھلایا گیا، کھلا کھلا نمونہ دکھلایا گیا. سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، انتقال ہوتے ہی حادثہ پیش آیا، اور عظیم ترین حادثہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے. ایک صرف عقل سے سوچنے والے آدمی نے ایک دن کہا تھا، کئی سال پہلے کی بات ہے، پڑھا لکھا قسم کا آدمی مستشرق ہے، اس نے یہ کہا تھا، کہیں ذکر آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ادھر تو مانعین زکوٰۃ کھڑے ہو گئے، انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا. دو قسم کے تھے وہ، ایک تو بالکل بھی زکوٰۃ کا ہی انکار کر رہے تھے، اور ایک وہ تھے جو یہ کہتے تھے کہ جس طرح ہم زکوٰۃ ادا کیا کرتے تھے کہ ساری زکوٰۃ حضور کے یہاں اکٹھی ہو جائے، حضور ہی آ کے تقسیم کر دیں، ہم خود تقسیم کر لیا کریں. جو سنت طریقہ حضور کا اجتماعی انداز پر زکوٰۃ کو تقسیم کرنے کا تھا، وہ نہیں کرنے کے، اس لیے کہ نبی کی ذات الگ بات تھی. باقی اب ہم وہ بھی آدمی ہماری طرح کے، ہم خود ہی تقسیم کر لیں گے. لیکن مانعین زکوٰۃ وہ بھی شمار ہے، وہ بھی زکوٰۃ کے انکار کرنے والوں میں، وہ بھی زکوٰۃ کے انکار کرنے والوں میں شمار کیے گئے. ایک طبقہ تو یہ پیدا ہو گیا. دوسرا طبقہ مسیلمہ کذاب اور ایک عورت جس نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ ہم بھی کیوں پیچھے رہیں، اس کفر میں ہم بھی شریک ہونا چاہتی ہیں، اپنی جنس کو شریک کیا کہ نبوت کا دعویٰ کر دیا اس نے بھی. کچھ لوگ اس کے ساتھ لگ گئے، کچھ لوگ اس کے ساتھ لگ گئے.
اتنے حالات خراب ہوئے. جو بات کہنے لگا تھا وہ جس وقت یہ حالات سنے تو مستشرق کہنے لگا کہ بھائی میں نے اس نبی کی سیرت پڑھی ہے، اتنے مضبوط کردار کا نبی اور اتنے بلند اخلاق کا نبی اور اتنی بین الاقوامی انداز کی تعلیمات رکھنے والا نبی، اس کی امت میں اتنا جلدی اتنا ایسا تغیر، یہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کوئی تاریخی غلطی ہے. یہ کوئی تاریخی غلطی ہو سکتی ہے، واقعاتی بات نہیں ہو سکتی. یعنی ایسا حادثہ پیش آیا کہ جس کو سوچا نہیں جا سکتا، صرف عقل سے آدمی سوچ نہیں سکتا. لیکن اللہ جل جلالہ نے یہ دکھلانا تھا کہ اتنا عظیم حادثہ اس وقت پیش آ گیا ہے کہ ایسا حادثہ شاید قیامت تک نہ پیش آئے. یعنی اتنا عظیم حادثہ بھی اگر پیش آ جائے اور امت اپنی دعوت پر ہو تو اللہ جل جلالہ ان حالات کو تبدیل فرما دے. اور یہ واقعہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ بنتے ہی خلافت طے ہوئی، اور خلافت طے ہوتے ہی پہلا حکم یہ دیا کہ اسامہ کے لشکر کو روانہ کرو. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے، حضرت زید کے بیٹے ہیں، نوجوان. ان کو انہوں نے حضور نے امیر بنایا، اور عمر جیسے آدمی ان کے امارت میں مامورین ہیں. عمر جیسا عظیم آدمی، اور اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مرتب کر کے اس جماعت کو روانہ ہونے کو حکم دے دیا. حضرت اسامہ کا جو جھنڈا باندھا حضور نے اپنے ہاتھ سے باندھا تھا، اور اپنے ہاتھ سے ہی اسامہ کے ہاتھ میں دیا کہ جاؤ فی امان اللہ، روانہ کر. یہ لشکر روانہ ہو گیا. دشمن کا ایک جانب سے خطرہ تھا، ان کی طرف سے خبریں آ رہی تھیں کہ وہ حملہ کرنے کی فکر میں ہیں. وہ لمبا قصہ ہے. وہ اس طرف روانہ کر دیا. یہ مدینہ طیبہ سے نکلے اور بالکل 3 میل کے فاصلے پر احد کے قریب وہاں پہلی منزل کی یہ عادت تھی اس زمانے میں، جو جماعت بھی نکلتی تھی یا جو لشکر بھی نکلتا تھا تو وہ قریب میں ایک پڑاؤ کرتا تھا سب سے پہلے، اس لیے کہ کوئی رہنے والا کوئی تاخیر ہو جانے کا وجہ سے اگر نہیں مل سکا ہے تو وہ آ کے رات کو مل جائے. لوگوں کی سہولت کے قریب کا پڑاؤ ہوتا تھا. تو قریب کے پڑاؤ میں جا کے آرام ٹھہر گئے. رات ہی کو سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بگڑ گئی، مرض نے شدت اختیار کر لی. حضرت اسامہ کی والدہ وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہے حضرت اسامہ کی طرف سے، اور آ کر پیغام دیا کہ اسامہ سلام کہتا ہے، اور ان کی جماعت سلام کہتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں ٹھہر جانے کی اجازت دے دیں. جس وقت آپ کی طبیعت سنبھل جائے گی ہم آگے نکل جائیں گے. اس وقت ہمیں بیماری کی شدت کی خبر پہنچ گئی ہے، اور شدت نہیں ہے، شدید ترین ہے بیماری. اور شدید ترین بیماری کی خبر سننے کے بعد ہمارے قدم آگے کو نہیں اٹھتے. اور بالکل ایک صحیح بنیاد پر، صحیح جو سچ کی بنیاد تھی کہ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسامہ اور ان کا لشکر سارے کا اس درجے کی محبت ہے کہ اس کو تعبیر اسی طرح کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے قدم نہیں اٹھ سکتے ہیں آگے جانے پر. ہم قدم اٹھانا بھی چاہتے ہیں اور آپ کے حکم کی تعمیل میں قدم اٹھتے نہیں. ان کو واپس آنے کی اجازت دے دیں. اماں جان نے تو آ کے یہ کہا، اسامہ کی اماں جان نے پیغام یہ دیا کہ ہمیں اجازت دیجیے ہم واپس آ جائیں، انشاءاللہ جس وقت آپ کی طبیعت سمجھ جائے گی ہم نکل جائیں. اس پر سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ واپس آنے کی اجازت نہیں ہے، وہیں ٹھہرے رہیں.
جو روانہ ہو گیا وہ روانہ ہو گیا، وہ پیچھے نہ واپس نہ آئے، وہیں ٹھہرے، انتظار کرے جب میری طبیعت سمجھ جائے چلے جانا، کس پر راضی ہو، وہیں رہے۔ یہ چونکہ لشکر بنایا موجود تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سب سے پہلے اسامہ کے لشکر کو روانہ کر۔ اس پر اکابر صحابہ نے کہا کہ حضرت حالات تبدیل ہو گئے ہیں، جن حالات میں حضور نے اس لشکر کو روانہ کیا تھا وہ حالات کچھ اور تھے، اس وقت حالات کچھ اور ہیں، خطرناک ترین حالات ہیں، اس لیے کہ مرکزی قوت تو حضور کی ذات ہے، حضور کی ذات ہے، حضور کا انتقال ہو گیا، یہ ایسا بنیادی ضعف اور کمزوری ہے کہ اس کی تلافی کی صورت ہی کوئی نہیں ہے، ہر طرف سے دشمن کی نگاہیں ہیں، دشمن کے حوصلے، جب ادھر کمزوری آتی ہے تو ادھر حوصلے بلند ہوتے ہیں، طبیعی چیز ہے، مشرق مغرب جنوب شمال سب کے حوصلے بلند ہو گئے ہیں، اس بنا پر مدینہ خطرے میں ہے، مرکز خطرے میں، ہم جانے خطرے میں، خلافت خطرے میں۔ اس وقت میں اتنے بڑے لشکر کو روانہ کر دینا اور اتنی بڑی صلاحیتوں کو عمر جیسے آدمی کو روانہ کر دینا، یہ تو مدینے کو اور کمزور کرنا ہے، اس واسطے مشورہ کرنا چاہیے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا کہ مشورہ ہوتا ہے اس وقت جب نبی کا کوئی فیصلہ موجود نہ ہو، جب اس کی روانگی کا نبی کا فیصلہ موجود ہے، نبی حضور نے فیصلہ کیا تھا یا نہیں؟ حضور نے فیصلہ تو کیا، جب نبی کا فیصلہ موجود، مشورہ کرنے والے ہم کون ہوتے ہیں؟ نبی کا فیصلہ مشورہ ہے، نبی کے فیصلے کے بعد کسی کو مشورہ کرنے کا حق نہیں ہے، ناطق فیصلہ موجود ہے۔ یہ جواب ملنے کے بعد اس کا کوئی جواب نہیں تھا کسی کے پاس بھی۔ پھر یہ کہا گیا کہ اچھا پھر یہ کر لیا جائے کہ اسامہ کی بجائے امیر کوئی اور بنا لیا جائے، اس لیے کہ اس کے اندر بہت قداور شخصیتیں موجود ہیں، عمر اور عمر جیسی کئی قداور شخصیتیں اس کے اندر موجود ہیں، اسامہ کی بجائے امیر کسی اور کو بنا دیا جائے۔ اس وقت خیر کا زمانہ تھا، حضور کی موجودگی، اس میں کمی آ گئی ہے، اس وقت میں کسی کو امیر بنا دو سب چل جاتا تھا، چل سکتا تھا، چل جاتا تھا، لیکن اب وہ صورتحال نہیں ہے پہلے والی۔ اس پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بتاؤ آپ لوگ موجود تھے، جو مشورہ دینے والے تھے، کہ آپ لوگ موجود تھے، آپ کی موجودگی میں یہ جھنڈا جو ہے جو ان کے ہاتھ میں ہے، ہاتھ اسامہ کے، یہ جھنڈا کس نے باندھا تھا؟ تو سب نے کہا کہ حضور نے خود باندھا تھا۔ تو انہوں نے کہا جھنڈا باندھنے کے بعد اسامہ کے ہاتھ میں یہ جھنڈا کس نے دیا تھا؟ انہوں نے کہا حضور نے دیا تھا۔ انہوں نے کہا جو حضور نے جھنڈا دیا ہے ان کے ہاتھ سے کوئی لے سکتا ہے قیامت تک؟ سب نے کہا کہ یہ ٹھیک نہیں لیا جا سکتا، امیر وہی رہیں گے۔ اس پر پھر کہا گیا کہ یہ ٹھیک ہے کہ حضور نے باندھا تھا، لیکن حضور نے جن حالات میں باندھا تھا وہ حالات تبدیل ہو گئے۔ انہوں نے کہا جہاں تک حالات کا تعلق ہے، جہاں تک حالات کا تعلق ہے، حالات کا تبدیل کرنا ہمارے بس کا نہیں ہے۔ کل انسانیت اکٹھی ہو جائے تو ایک کسی معمولی سی حال کو تبدیل نہیں کر سکتی ہے، یہ تو عظیم حالات ہیں۔ حالات کو تبدیل کرنے کی واحد صورت وہی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ہاتھ میں دے کے گئے ہیں۔ وہ محنت کرو جو حالات کی تبدیلی کے سامان ہے،
وہ حضور کے وقت بھی حالات کی تبدیلی کا سامان تھی. وہ محنت جو ہے جو حضور لے کے آئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف قرآن اور حدیث لے کے نہیں آئے، بلکہ وہ محنت بھی لے کے آئے ہیں کہ پوری انسانیت یا اس دور کی وہ انسانیت یا قریب اور بعید کے رہنے والے انسان اور تمام طبقات کے انسان ان احکام الہی کے مطابق اندر باہر سے زندگی بسر کرنے لگے. وہ محنت بھی لے کے آئے. وہ دعوت کی محنت ہے. اس دعوت کی محنت سے اللہ جل جلالہ نے اعمال کو درست فرمایا، اندر کے یقین درست ہوئے، اندر کا اخلاص ٹھیک ہوا، اندر کا اخلاص ٹھیک ہوا، اندر کے اخلاق صحیح ہوئے، اندر کی ساری زندگی صحیح ہوئی. آنکھوں کا دیکھنا صحیح ہوا، دماغ کا سوچنا صحیح ہوا، کانوں کا سننا صحیح ہوا، ہاتھوں کا لین دین صحیح ہوا، سر سے پیر تک تمام اعضاء جوارح کا ہدایت پر آنے کی صورتیں اللہ نے پیدا فرمائی. ہوتا یہ ہے کہ دعوت کی جب محنت کی جاتی ہے تو امت کے اعمال درست ہو جاتے ہیں، یقین بھی درست ہو جاتا ہے، اعمال بھی درست ہو جاتے ہیں. اور حالات کی تبدیلی کا واحد سبب یہی ہے صرف، اور کوئی صورت نہیں حالات کو تبدیل کرنے کی. حکومت تبدیل کر دو، گاؤ آمد خر آمد گورف، گائے گئی گدا آیا گدا آیا گاؤ گئی، تو وہ تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں. اس سے حالات تبدیل نہیں ہوتے. اقتصادیات کو تبدیل کر لو، اس سے حالات تبدیل نہیں ہوتے. صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت وہ تبدیلی کا سامان ہے. اس وقت بھی اسی سے تبدیلی ہوئی تھی، اب بھی اسی سے تبدیلی ہوگی. سمجھ میں آ گئی بات؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حادثہ اس قسم کا تھا. حادثے کی عظیم ہونے کا واقعہ یہ ہے کہ ہم یہاں کے رہنے والے اس کو سوچ نہیں سکتے ہیں. امیر المومنین عمر جیسا مضبوط آدمی، یہ امت کا مضبوط ترین ستون ہے، لیکن اس ستون کا بھی یہ حال تھا کہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا حضور کا انتقال ہو گیا ہے. یہاں تک فرما دیا کھڑے ہو کر باہر مسجد کے اندر کہ جس نے کہا کہ نبی کا انتقال ہو گیا اس کو میں قتل کر دوں گا. خبردار جو کسی نے یہ کہا. حضرت عثمان کا ایسا حال تھا کہ جیسے ہوش میں ہی نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مشوروں کی جتنی باتیں اگر وہ حادثہ فاجعہ نہ ہوتا تو اس طرح کے مشورے بھی نہ آتے، اس طرح کے مشورے بھی نہ آتے. یہ بھی انہی حالات کا تقاضا تھا. اور ہدایت کے ستارے ہیں، 100% عدول ہیں، امت کا قطعی فیصلہ ہے. لیکن اللہ نے سمجھانا امت کو یہ تھا، پہلے دن ہی یہ سبق سکھا کے اور پڑھا کے، اور پہلے دنوں کے اندر ہی ایسے حالات تبدیلی اور خطرناک صورت پیدا ہو. لاکھوں آدمی ہو گئے مسلمہ کذاب کے ساتھ، اور علاقہ بھی جاندار علاقہ اس کے ساتھ، اور جدید ترین اسلحے سے مسلح. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جلدی سے اس قافلے کو روانہ کرو. اور یقین یہ ہے کہ جس وقت ہم حضور والی محنت کو 100% کریں گے، اللہ جل جلالہ 100% حالات کو درست فرما دیں. حضور کی بات پوری ہونی چاہیے. حضور نے جو بات فرمائی تھی وہ پوری ہونی چاہیے. اس کے پورے ہونے پر اللہ حالات کو تبدیل فرما دے. جو حضور چاہ رہے تھے، حضور کا منشا پورا ہونا چاہیے. منشا ایک تو حضور کا کہا ہوا ہو، ذمہ بات آ گئی کہ ذمہ دار لوگوں کے زبان سے کہنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. کام کرنے والوں کو منشا دیکھنا چاہیے کہ ان کا منشا کیا ہے، جو منشا اسے کر گزرے.
बाज़ औक़ात जुबान से कहना मुनासिब नहीं होता उनका कुछ। सैयदुल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने जाती वाक़यात हैं। एक मंशा था हुजूर का एक मौका पर, उसकी तफसील में भी नहीं जाना चाहता, लेकिन उस मंशा पर के मुताबिक कोई अमल न हुआ। हुजूर ने उस पर तासुब का इजहार फरमाया, अफसोस का इजहार किया कि तुम में कोई रजुल रशीद नहीं था कि उस मेरे मंशा को पूरा कर लेता, लेकिन नहीं आई वक्त पर समझ में। जो मंशा हो अमीर का, उस मंशा के मुताबिक चलना, इसको इताअत कहते हैं। कहने से तो आदमी कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कर ही लेता है, मान जाया करता है, लेकिन असल मानने का माना यह होता है कि मंशा के मुताबिक चलो। और यह कोई ऐसी उलझी हुई बात नहीं है, बहुत वाज़ेह है, मंशा को आदमी को अंदाजा हो जाता है। और ये मंशा की बात जो है, इसका ज़हूर जो हुआ, अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हुजूर के दौर का ज़हीन तरीन आदमी, और इसका लक़ब था अबुल हरब, जंग का बाप, जिधर ये हो जंग उधर ही, फतह उधर ही। निहायत बहादुर आदमी और निहायत ज़हीन आदमी। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ख्याल आया फतेह मक्का के मौका पर, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए, मक्के से बाहर डेरा लगाया, हरम से बाहर, तो वहां पर रात को लेटे लेटे दिन को भी एक ही फिक्र होती थी, रात को भी एक फिक्र होती थी। उन्हीं चीजों को सोचना है, उन्हीं को करना है, उन्हीं को देखना है, उन्हीं को बोलना है। बैठे बैठे ख्याल आया कि कल फतेह मक्का का दिन है। लेटे लेटे ख्याल आया फतेह मक्का का दिन है, और मक्के वालों ने जो कुछ किया है वो इन सबके सामने है, इनके सबके सामने भी है, मक्के वालों के सामने भी है। जो मजालिम कोई अरसा हफ्तों महीनों की बात नहीं है, साल की बात है, 13 साल है। उसकी जवाबी कार्रवाई जब शुरू होगी तो सबसे पहला कत्ल होने वाला अबू सुफियान होना चाहिए, इसलिए कि सबसे ज्यादा कत्ल इसी की सर है। दुश्मनियां भी मक्के के दौर की, और उस जमाने के बाइकाट के फैसले, और इसके अलावा जो कुछ करते रहे वो अलग। बदर के सारे खून इन्हीं के साथ, ओहद के सारे खून इन्हीं के साथ, सारी हरकतें इन्हीं की थी। तो सबसे पहले कत्ल होने वाला तो अबू सुफियान होगा। और अबू सुफियान, इसमें कोई शुबा नहीं है कि मक्के की अजीम ताकत है, एक ज़हीन तरीन आदमी, और जंग का बिल्कुल बाप है। ये किसी तरह से बच जाता और उम्मत मुस्लिमा के काम आ जाती ये ताकत। इस सोच में कहते हैं कि मैं लौटता पौटता रहा और इसको सोचता रहा कि क्या होना चाहिए। ख्याल आया कि मुझे हिम्मत करनी चाहिए और अबू सुफियान तक पहुंचना चाहिए, और अबू सुफियान को मक्के से निकाल लाना चाहिए। सरदारों के सोचने के अंदाज, सरदारों के, ये भी सरदार वो भी सरदार, कहते हैं कि मुझे जब ये सोच आई तो तबीयत में आने का रास्ता तो है कि उनको लाया जाए, इस वक्त मिन्नत की जाए। मैं चला जाता हूं उसके दरवाजे पर कि खुदा के वास्ते आ जा, किसी तरह जी नहीं चाहता कि तू मर जाए, और मौत के सिवा चारा नहीं था, मैं जी चाहता है कि तू बच जाए। लेकिन साथ ही मुझे ख्याल है कि निकलूं कैसे यहां से, इसलिए कि उस जमाने में ये तो नहीं था कि फलां जासूस है या फलां जासूस है या फलां सीआईडी का आदमी या फलां निगरानी पर है। वो तो हर आदमी निगरान था। जो उम्मत में निगाह ही बाकी नहीं रही है, गलत सही पर निगाह रखने की, गलत सही का शऊर ही बाकी नहीं रहा, बल्कि वो तो उसी का नतीजा है इस गुमराही का, जो सैयदुल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुला इरशाद है कि जिस वक्त में
نیکی کی بات کہنا اور برائی سے روکنا چھوڑ دو گے، یہ امت جب نیکی کی بات کہنا اور برائی سے روکنا چھوڑ دے گی، وہی کی برکات سے محروم ہو جائے گی، وہی کی برکت سے محروم ہو جائے گی۔ وہی کی برکت، معروف، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ اہم ہے، یہ غیر اہم ہے، یہ مقدم ہے، یہ مؤخر ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے، یہی وہی کی برکات ہے۔ جس وقت یہ نیکی کی بات کہنا برائی سے روکنا چھوڑ دے گی، دعوت کا کام چھوڑ دے گی، تو سب سے پہلا عذاب اس پر یہ نازل آئے گا کہ اسے حق و باطل میں تمیز باقی نہیں رہے گی کہ مقدم مؤخر کیا ہے، کس کو کرنا ہے، کس کو چھوڑنا ہے، اسی کی تمیز باقی نہیں رہے گی۔ اور یہی اس وقت اٹھی ہوئی ہے۔ اللہ کے واسطے سوچو، اور عظیم ترین عذاب ہے یہ، جس کو یہ پتہ نہ ہو، جس کو منزل کا پتہ نہ ہو، جہاں سے آیا ہے وہ پتہ نہ ہو، جہاں جانا ہے وہاں کا پتہ نہ ہو، راستے کا پتہ نہ ہو، کوئی چیز بھی اس کو پتہ نہیں ہے۔ مجھے واسطہ پڑا ایک حاجی صاحب سے مکہ معظمہ میں، بابی ابراہیم سے نکلا میں، آگے ایک آدمی پریشان کھڑا، ہاتھ ہلاتا ہے، اس کے قریب بھی کوئی نہیں آتا، اپنے بیچارے سب کے کام ہوتے ہیں، تھکے ہوئے ہوتے ہیں، ہارے ہوتے ہیں، نکلے ہوئے۔ مجھے خیال آیا کہ میں کھڑا ہو گیا کہ پریشان ہے، کیا قصہ ہے، میں اس کے بعد کھڑا ہو گیا۔ تو میں نے اس سے پوچھنے کی کوشش کی کہ تو کہاں رہتا ہے؟ وہی ہاتھ مارتا تھا بیچارہ، ادھر ادھر کا کچھ اپنی زبان میں کہتا، وہ میرے سمجھ میں کوئی حرف نہیں آتا تھا، جس زبان میں وہ بولتا تھا۔ تو میں نے بولنے کی کوشش کی کہ شاید میرا اردو کہیں کوئی بات سمجھ جائے اور کوئی بات بتا دے۔ تو میں نے کہا کہ تو کہاں رہتا ہے؟ تو کہاں سے آیا ہے؟ یہ بھی بیچارے کو یاد نہیں۔ تیرے معلم کا نام کیا ہے؟ معلم کی تیرے پاس کوئی نشانی موجود ہے؟ کوئی پاس کو کاغذ کو کوئی چیز؟ اب اس آدمی سے زیادہ پریشان کون ہو سکتا ہے جس کو راستہ بھی معلوم نہ ہو، منزل معلوم نہ ہو؟ وہ تو اللہ نے فضل فرمایا، جس وقت کوئی چیز بھی نہیں ملی تو میں ادھر منہ اس آدمی کی طرف تھا، تو میں نے اس کو اپنے مشرق میں لے کے بیت اللہ کی طرف اپنا رخ کر لیا۔ میں نے کہا یا اللہ تیرے دروازے پر کھڑا ہوا، بیچارہ پریشان ہے، تیرے دروازے پر آیا، تو ہی قرآن بھائی فرما، میرے بس کا تو کچھ نہیں ہے۔ اتنے میں ایک آدمی آ گیا اور اس نے آتے ہی میں اس کو اشارہ کیا، میں نے، وہ آ گیا۔ میں نے کہا ان سے بات کرو، تیری زبان کو جانتا ہو۔ تو مقدر سے ہو اس کی زبان جانتا تھا، پتہ لگ گیا کہ بھی فلاں والے میں یہ فلاں طرف ہے، تھوڑی سی کچھ اندازہ ہو گیا۔ پھر ہم دونوں اس کو لے کے چلے، اللہ کا شکر ہے منزل پر پہنچ گئے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب راستہ معلوم نہ ہو امت کو، بھٹکتی پھرتی رہی۔ امت اس بنا پر بھٹک رہی ہے اور دعوت چھوڑنے کا نتیجہ ہے، اور اگر دعوت پر نہیں آئے گی بھٹکتی ہی رہے گی، کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا، اور آج تک کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا تمہارے راستوں سے، جو راستے تم نے اختیار کیا اپنے نبی کا راستہ چھوڑ کر، اور نبی کا راستہ چھوڑ کر یہودیوں کے راستے پر، نصرانیوں کے راستے پر، مسائل کے حل کے لیے، اسلام کے مسائل کے حل کرنے کے لیے یہودیوں کے راستے اختیار کیے،
نصرانیوں کے راستے اختیار کیے، اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کے راستے اختیار کیے، اس سے مسائل حل ہوں گے یہ الجھیں گے؟ جتنے بھی زیادہ الجھیں امت حقدار ہے اس کی، مستحق ہے اس عذاب کی۔ نبی کا راستہ چھوڑ کر ان کا راستہ اختیار کیا گیا کہ اس راستے سے حل نہیں ہوں گے، اس راستے سے حل ہوں گے۔ اس یقین کے ساتھ کہاں ایمان باقی رہتا ہے؟ اور جب کبھی مسئلہ حل ہوگا اسی انداز کے ساتھ حل ہوگا جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا تھا۔ اسامہ کا لشکر روانہ ہو گیا اور روانہ یوں کیا، ایک روایت ملتی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اسامہ کے لشکر کو ہدایات جو دی ہیں عظیم ہدایات اور شاندار ہدایات، اور امت کے ہر آدمی کو یاد رکھنے کے قابل ہے کہ دیکھو آج روانہ ہو جاؤ، لیکن آج روانہ ہونے کے باوجود یوں سمجھو کہ ہم اسی دن روانہ ہو گئے جس دن حضور نے روانہ کیا تھا۔ آج سے 4 دن پہلے جب حضور نے روانہ کیا وہ اس دن روانہ ہوئے ہو، جیسے اس دن روانہ ہونے والا لشکر اس منزل تک پہنچتا ہے، منزل پر پہنچنے میں اتنا وقت تمہارا صرف ہونا چاہیے، تو 4 دن پہلے سے چلے ہوئے۔ اب جو لشکر روانہ ہوا ہے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ امت کوئی طیار کا کوئی شکل بنی، زمین کے تنابے کھنچ جانے کی کوئی شکل اللہ نے پیدا فرمائی، یہ کیا صورت ہوئی؟ اپنا سارا زور لگایا۔ ہر چیز کو قربان کرنا بہت آسان تھا، جب ہر چیز کو قربان کرنا آسان ہوتا سب آسان ہوتا ہے۔ وہ دوڑ لگائی ہے، ہم تو ظاہری صورت کے لوگ آدمی ہیں بھائی، اور اسی کو کہتے ہیں اصل بات۔ وہ دوڑ لگائی ہے کہ کبھی کسی قافلے نے ویسی دوڑ نہیں لگا سکا ہی نہیں ہے، اللہ کی مدد بھی ساتھ۔ یہ قافلہ وہاں گیا اور پہنچ گیا۔ آگے والے ان کو خبر مل گئی تھی کہ قافلہ روانہ ہو چکا ہے ہمارے لیے، وہ جو حملے کرنے کی فکر میں تھے۔ ان کے CID کے لوگ مرکزی پھیلے ہوئے تھے، خبریں دینے والے۔ انہوں نے کہا کہ ایک قافلہ مسلمانوں کا آج فلاں جگہ تھا، اور کل فلاں جگہ۔ کسی کو بتایا جائے کہ قافلہ آ رہا ہے، وہ حیدرآباد میں تھا اور دوسرے دن کراچی میں تھا، پیدل قافلہ، تو کسی کو سمجھ میں آئے گا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ قافلہ الگ ہے، یہ قافلہ الگ ہے۔ تو وہ ایک قافلہ نہیں جا رہا تھا، 4-5 قافلے بن گئے۔ اور وہاں کی جو مرکزی انتظامیہ تھی، انہوں نے یہ آپس میں بیٹھ کے مشورہ کیا کہ جن لوگوں نے ان حالات میں، جن کا نبی کا انتقال ہو گیا ہے اور مرکزی قوت چلی گئی ان کی، ان حالات میں یہ 5-4 قافلے انہوں نے روانہ کر دیے ہیں، تو پیچھے کتنی بڑی طاقت ہوگی، اس طاقت کو مت چھیڑو۔ ادھر تو یہ ہوا، یہ قافلہ روانہ ہو گیا جس کا بھیجنا ہی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کچھ لوگوں کے۔ ادھر سے مسلمہ کذاب کی طرف روانہ کرنا شروع کر دیا صدیق اکبر۔ انہوں نے کہا کہ جتنے آدمی جا سکتے ہو، ہر قیمت پر سب کچھ چھوڑو اور وہاں پہنچو۔ جتنا جاندار طبقہ تھا مدینے کا، وہ سارے کا سارا ادھر روانہ ہو گیا۔ اس کے بعد پھر جو تیسرے درجے کا طبقہ تھا، اس کے لیے کہا کہ مانی نزغات کی طرف چلو،
علمانی نے زکات کی طرف باقیوں کو نکال لیا. اور اس پر ایک روایت ملتی ہے، صاحب بدایہ کی روایت ہے، کسی نے کہا کہ ابو بکر کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو، خدا سے ڈرو، مدینے کو خطرہ ہے، مدینہ کو خطرہ ہے، خلافت کو خطرہ ہے، مرکز کو خطرہ ہے، خالی ہو رہا شہر، خالی ہو رہا، انہوں نے کہا شاید خالی ہو نہیں رہا، کر رہا ہوں خالی. خالی شہر کر رہا ہوں. انہوں نے کہا حالات خراب ہو جائیں گے. تو اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ الفاظ کہے جن کو ادا کرنا بھی زبان سے آسان نہیں ہوتا. فرمانے لگے کہ اگر ازواج مطہرات کی لاشیں پڑی ہوئی ہوں اور ان کو کتے نوچ رہے ہوں تو بھی میں لوگوں کو باہر نکالوں گا. ازواج مطہرات سے مقدس تو کوئی چیز نہیں تھی مدینے کی، کہ اگر ان کی ناشیں پڑی ہوئی اور کتے نوچ رہے ہوں پھر بھی اگر یہ خطرہ بھی مجھے موجود ہوتا بھی تمہیں باہر نکالوں گا. اور حالات واقعی اسی قسم کے تھے. ان حالات میں لوگ نکلے اور نکلے یہاں تک نکالے، ادھر بھی نکالے، ادھر بھی نکالے، ادھر بھی نکالے، ادھر بھی نکالے. ابتداء جو تھا یمن کا اس کے لیے بھی نکالے، مانی نے زکات کے لیے بھی نکالے، سب کی طرف نکالے. اور اتنے نکالے کہ ایک روایت اس صاحب بدایہ کی جو آپ کی تاریخ کی صحیح ترین کتاب ہے کہ مدینے میں کوئی بالغ تندرست مرد موجود نہیں تھا، کوئی بالغ تندرست مرد موجود نہیں تھا، سب باہر نکلے. بھائی یہی ادا اللہ کو پسند آ گئی، اللہ جل جلالہ نے حالات تبدیل فرما دی. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ ان حساب و کتابوں کے بہت ماہر تھے، ذوق بھی تھا بہت اسی کا. تو فرمانے لگے، ایک دن فرما رہے تھے، میں نے تو حساب کتاب تفصیل سے اس کے مطابق نہیں کیا ہے، ان کا سنا ہوا یاد ہے. تو میں نے کہا کہ مفتی جی 2 مہینے کے اندر سارا مسئلہ حل ہو گیا، سارا ارتداد بھی ختم، نئی نبوت بھی ختم، سارا ارتداد بھی ختم، اور چاروں طرف سے جو شور شرابہ تھا یا کچھ خطرے وطرے تھے سارے کے سارے ڈل گئے تھے. اور اللہ جل جلالہ نے یہ دکھلایا تھا کہ یہ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محنت ہے یہ اتنی عظیم ہے، جیسے ان کی موجودگی میں حالات کو تبدیل کرنے کا واحد سبب یہ دعوت عامہ رہی، یہ دعوت اللہ رہی ہے. اسی طرح سے اس نبی کے جانے کے بعد بھی اس امت میں جب کبھی اس طرح محنت کی اور محنت کے انداز ہوئی اختیار کیے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، تو اللہ جل جلالہ حالات کو تبدیل کر دیا. قیامت تک کے لیے یہی ہوگا، راستہ یہی ہے. اس بنا پر یہ کہا جا سکتا ہے اور بالکل واقعہ ہے کہ یہ امت اپنے نبی کی نیابت میں حضور کے انتقال کے بعد اس دعوت کی ذمہ دار ہے. دعوت اس کا مقصد حیات ہے اور دعوت کی ذمہ دار ہے، اور اس بات کی مکلف ہے کہ دعوت کے جتنی صورتیں صحیح ہیں انہی صحیح صورتوں کے ساتھ ابھی ہم دعوت دینے والے نہیں بنے ہیں، دعوت دینے والے بنے نہیں ہیں. دعوت دینے کے لیے جو صفات چاہیے وہ صفات بھی موجود نہیں ہیں. خود دعوت دینے کی جو کام ہے دعوت دینے کا، اسے بھی صحیح طور پر ہمیں کرنا نہیں آتا ہے. کچھ کرنے کا نام دعوت نہیں ہے، حضور کے طریقہ کے مطابق کرنے کا نام دعوت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نماز نہیں سکھائی، جس طرح حضور نے نماز سکھائی ہے اور اس کی ذرا سی کمی بیشی پر وہ نماز نہیں رہتی ہے، نماز نہیں رہتی. وہ حضور کے سامنے پڑھی نماز صحابی نے اور آ کے سلامت کیا، فرمایا ارجع صلی فإن قلم تصلی،
جو تو نے پڑھی ہے نہیں پڑھی، صحابی کی نماز ہے، مسجد نبوی کی نماز ہے، لیکن حضور کے طریقے سے ذرا ہٹی ہوئی، اور ہٹا ہوا بھی یہ نہیں کہ کوئی سجدے چھوڑے ہوئے ہیں یا رکوع چھوڑے ہوئے ہیں یا قرات چھوڑی ہوئی ہے، بلکہ رکوع کے بعد اطمینان سے کھڑے نہیں ہوئے اور دو سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھے نہیں. صرف اتنی سی نماز اگر حضور کے طریقے سے ہٹ گئی، یہ نماز نہیں ہے. صحابی پڑھنے والا ہو تو بھی نماز نہیں ہے. ہم تم کون ہوتے ہیں؟ یہی صورت ہر عمل کی ہے. حج کا بھی یہی ہے، زکات کا بھی یہی ہے، روزے کا بھی یہی ہے، نماز کا بھی یہی ہے، اور نماز اصل معیار ہے. اور یہی صورت تمام اعمال کی ہے. اور اتنا بڑا ظلم کہ نبی نے نماز کا بھی طریقہ سکھایا ہے، روزے کا بھی سکھایا ہے، حج کا بھی سکھایا ہے، اور لوگوں کو بلایا ہے باقاعدہ حج کے موقع پر کہ آؤ دیکھو مجھے، آؤ سیکھو، میں شاید اس کے بعد اگلا سال نہ دیکھ سکو مجھے. اور نہیں سمجھایا حضور نے اور نہیں سکھایا تو دعوت کا طریقہ نہیں سکھایا کہ جو کسی کا مرضی کرنا شروع کر دے. پہلے درجے کی جہالت کی بات ہے. حضور نے ہر چیز سکھائی ہے، اور سب سے زیادہ باریک ترین دعوت کا کام ہے، جو تمام اعمال صالحہ کی ماں ہے. تمام اعمال صالحہ کے وجود میں آنے کا واحد سبب دعوت اللہ ہے یا نہیں؟ دعوت اللہ تو تمام اعمال صالحہ کے وجود میں آنے کا ذریعہ ہے، سبب ہے، بلکہ واحد سبب اسے قرار دیا جا سکتا ہے. اسی کا طریقہ نہیں سکھایا ہے اس کو، اور اس کی تفصیلات موجود ہیں. اس لیے کہ نبی کا کیا ہوا کوئی گم نہیں ہو سکتا ہے. ہر نبی کی ہر چیز گم ہو سکتی ہے، لیکن خاتم النبیین کی کوئی چیز گم نہیں ہو سکتی. کوئی تعلیم گم نہیں ہو سکتی، کوئی سنت گم نہیں ہو سکتی. فرائض گم ہو جائیں، بنیادی مقاصد گم ہو جائیں، خاتم النبیین ہوتا ہی وہی ہے جس کی کوئی چیز گم نہ ہو سکے. اس بنا پر دعوت کا کام بالکل بعین ہی اس طرح سے جیسے سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اور سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے اپنے آپ پر موقوف نہ رکھا جائے کہ میں اس کے سمجھنے والا ہوں. اس کی ہر تعبیر وہ صحیح ہے، جو امیر وقت کہے گا وہ تعبیر ہے اس کی. جو تم نے سمجھی ہے وہ غلط ہے، اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے. ان سے پوچھو کہ اس کا کیا مفہوم ہے. ایک تو وہ عمل صحیح ہو، اور دوسرا یہ کہ عاملین صحیح ہو. عاملین کا عمل اخلاص کے ساتھ ہو. سب سے بڑا دھوکہ اسی میں ہوتا ہے. آدمی کو اندر کا قضیہ ہے. آدمی سمجھتا رہتا ہے کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اخلاص کے ساتھ کر رہا ہوں. اخلاص کے ساتھ بالکل نہیں ہوتا ہے. پتہ نہیں کن کے ناراض کے لیے ہوتا ہے. قیامت کے دن خالی ہاتھ نکلیں گے. سمجھتے یہ رہے کہ ہم اچھا کر رہے ہیں. اپنے آپ کو متہم کرنا، اپنے آپ کو ہر وقت دیکھنا، اپنے آپ کو ہر وقت دیکھنا کہ میں واقعی اللہ کے لیے کر رہا ہوں. آدمی اللہ کے لیے کام شروع کرتا ہے اور خالص شیطان کے لیے ختم ہوتا ہے. محض رضا الہی کے لیے کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے، سب سے زیادہ مشکل کام ہے. اور جب تک کوئی عمل اخلاص کے ساتھ نہ ہو، ایمان کے ساتھ نہ ہو،
اور حضور کے علم کے مطابق نہ ہو، حضور کا لایا ہوا جو اس کے متعلقہ علم ہے اس کے مطابق نہ ہو، اتنے تک وہ عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا، اس کے عمل کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی ہے، اس کا وجود ہی کوئی نہیں ہوتا۔ اس بنا پر کام کیا جائے اپنے آپ پر نگاہ رکھتے ہوئے، اور بہت نگاہ رکھتے ہوئے، ایک ایک چیز کو سوچا جائے، دیکھا جائے، اور پوچھ پوچھ کر اسے کیا جائے، پوچھ پوچھ کر اسے کیا جائے، اور کرنے کی مقدار بھی، کرنے کی مقدار کچھ کر لینا اور سمجھنا کہ سب کچھ کر لیا ہے، یہ نہیں، کرنے کی مقدار بھی صحیح ہونی چاہیے۔ محنت وہی ہو جو حضور والی ہے، اس کا طریقہ کار بالکل وہی ہو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا ہو، اور حضور کے علم کے مطابق ہونے کے ساتھ محض رضا الہی کے لیے ہو۔ اگر ان تینوں میں کوئی کمی آئے گی، ایمان کے ساتھ ہو، اگر ان تینوں میں کوئی ایک چیز نہیں ہوگی، ایک چیز کیا اس کا کوئی حصہ بھی نہیں ہوگا تو ختم ہو جائے، کوئی حقیقت نہیں اس کی۔ اور پھر ان کی مقدار کچھ کر لینے کا نام نہیں، پورا کرنے کا نام کام ہے، پورا کرنے کا نام۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے موقع پر فرمایا تھا کہ یہ جتنا تھوڑا تھوڑا کر رہے ہو نا، جتنا تھوڑا تھوڑا کر رہے ہو، اگر یہ تھوڑا کرنے والے لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، بلکہ جتنا 1 ارب کل ہو، سارے کے سارے تھوڑا کرنے والے بھی بن جاؤ تو کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ تھوڑا تھوڑا کرنے سے کوئی تبدیلیاں نہیں آیا کرتی، تبدیلیاں اس وقت میں آتی ہیں جب امت 100% کرنے پر آتی ہے، 100% کرنے پر آئے۔ اور 100% کرنے کا معنی کیا مطلب؟ کل مال کل جان اسی کے لیے ہو، ایک بالکل اندر یہ بات ہو کہ یہ سارا کچھ میرا اللہ کے لیے ہے، کل مال کل جان میرا اللہ کے لیے ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ کہ دین، پورا دین سامنے ہو، صرف 6 نمبروں کا نام دین نہیں ہے۔ 6 نمبر جو بتائے گئے ابتدائی چیز، یہ استعداد پیدا کرنے کے لیے ہے کہ پورے دین پر چلنے کے اللہ استعداد پیدا فرما دے۔ واقعہ یہ کہ آدمی 6 نمبروں پر آ جائے تو اللہ کا احسان ہے کہ ایسی بنیادی چیزیں ہیں کہ وہ آدمی کے اندر استعداد پیدا ہو جاتی ہے، وہ پھر چلے اور آگے منزل پر پہنچ سکتا ہے۔ ایمان سے لے کر پورا دین کس کو کہتے ہیں؟ ایمان سے لے کے معاشرت تک سب کچھ، ایمان سے لے کے معاشرت تک سب کچھ حضور کے علم کے مطابق ہو۔ گھر کی معاشرت، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ سب سے مشکل کام ہے، سب سے مشکل کام ہے، لیکن سب سے پہلے جو امت سے جایا کرتی ہے وہ معاشرت ہی جایا کرتی ہے، ہمیشہ ہی۔ نبی کی جو معاشرت ہوتی ہے، رہنے سہنے کا طریقے، کھانا پینا، رہنا سہنا، مکان، یہ شادی بیاہ جو کچھ بھی ہوتا ہے، معاملات، یہ اسلام کے مطابق۔ جب تک یہ اسلام کے مطابق نہیں بنتا ہے، امت کی چول ہٹی رہتی ہے۔ چول ٹھکانے اس وقت آتی ہے جب معاشرت ٹھیک ہوتی ہے۔ گھر میں جو ہوتا رہے وہ سب ٹھیک، اور باہر دعوت کوئی نتیجہ نہیں نکلے۔ کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ ایمان سے لے کے معاشرت تک سب کو ٹھیک کرنا ہے۔ دعوت اسی نیت سے دینی ہے ہر چیز کی۔ میرا ایمان بھی درست ہو، دعوت ایمان کی دینی ہے۔ اس لیے ایمان کی دعوت دینی ہے کہ اللہ جل جلالہ مجھے بھی ایمان نصیب فرمائے، ان کو بھی، سننے والوں کو بھی، دوسرے عالم بھر کے انسانوں کو بھی، اس نیت کے ساتھ۔
اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہم کو راہ سیدھی. کس مد میں؟ ہر مد میں. دماغ کو صحیح سوچنے والا بنا دے، سیدھے راستے پر سوچے، آنکھیں صحیح راستے صحیح دیکھیں، کان صحیح سنیں، زبان صحیح بولے، ہاتھ صحیح لکھیں، صحیح تولیں، صحیح ناپیں. اہدنا الصراط المستقیم اندر کا ہے یہ سارا. اور صرف یہ اندر کا نہیں ہے میری ذمہ داری، میں اندر کا نمبردار نہیں ہوں، صرف میں ساری امت کا نمبردار ہوں. سارے سیدھے راستے پر چلیں، حاکم بھی صحیح راستے پر چلیں، پڑھے لکھے بھی صحیح راستے پر چلیں، ان پڑھ بھی صحیح راستے پر چلیں، مالدار بھی صحیح راستے پر چلیں، غریب بھی صحیح راستے پر چلیں، بوڑھے بھی صحیح راستے پر چلیں، جوان بھی صحیح راستے پر چلیں، عورتیں بھی صحیح راستے پر چلیں، بچے بھی صحیح راستے پر. اہدنا الصراط المستقیم کوئی محدود سی چیز نہیں ہے، یہ صرف پڑھنے کی چیز نہیں، اندر سے مانگنے اور طلب کی چیز ہے. اندر کی ہر وقت کی طلب ہے یہ کہ یہ سارا کچھ ٹھیک ہو ہر وقت، یہ ہر چیز ٹھیک ہو، ہر طبقہ ٹھیک ہو، ساری انسانیت ٹھیک ہو اور ہر وقت میں ٹھیک ہو. بقول مولانا عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے کہ اگر کوئی آدمی نماز ہے، نماز ساری ٹھیک پڑھی، نماز ساری ٹھیک پڑھی، صرف ایک سجدہ نہیں کیا، چھوڑ دیا، ایک سجدہ چھوڑ دیا، ہو گئی نماز. چاہے بیت اللہ میں پڑھ رہا ہو، چاہے مسجد نبی میں پڑھ رہا ہو، چاہے بیت المقدس میں پڑھ رہا ہو، نماز نہیں ہوئی. بلکہ جتنی مقدس ترین جگہ پر پڑھ رہا ہے اتنا ہی زیادہ نقصان ہوا ہے، اس لیے کہ یہاں پڑھی ہے تو 1 لاکھ نماز، ایک نماز ضائع ہوئی ہے یا 25 نمازیں ضائع ہوئی ہیں، 27 نمازیں ضائع ہوئی ہیں. اور اگر بیت اللہ میں ایسے پڑھی ہے کہ سجدہ نہیں کیا ہے تو 1 لاکھ نمازوں کو ضائع کیا ہے، اور زیادہ نقصان ہوا ہے. بالکل اسی طرح سے بقیہ اعمال کا حال ہے. زندگی بقدر نماز ہے. جس طرح نماز کو از اول تا آخر، وہ وضو کی بسم اللہ سے لے کر السلام علیکم تک، از اول تا آخر سب صحیح رکھنا پڑتا ہے. صحیح ہوں، ہر چیز صحیح ہو تب جا کر نماز ایک مکمل ہوتی ہے. اسی طرح ایمان سے لے کے معاشرت تک ہر چیز صحیح ہو تو یہ دن صحیح گزرتا ہے، اس کو صحیح دن کہا جاتا ہے. اس بنا پر اس انداز کے ساتھ سوچنا ہے اور اس انداز کی فکر پیدا کرنی ہے، اس محنت کرنی ہے. اور یہ محنت پورے دین کی جا کے پیدا ہی اسی وقت میں ہوتی ہے. اس کی باتیں بنانا تو بہت آسان ہے، اس کی باتیں کرنا بہت آسان ہے، لیکن یہ سوچ فی الواقع بن جائے اس کے لیے بسیار سبق باید چا پختہ سوچ کا میں بسیار سفر باید تا پختہ شود خامے، کچا پکا بڑے سفروں کے بعد جا کے بنتا ہے. اور کلیے کے طور پر سمجھنے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ جو سب کچھ لگاتا ہے اللہ اسے سب کچھ دے دیتے. تھوک کے حساب سے تم لگاؤ، تھوک کے حساب سے ہم سے لے لو. اگر کل دین چاہتے ہو تو کل لگا دو، جتنا ڈالو گے اتنا ہی منافع ہوگا. تھوک والوں کے منافع تھوک کے ہوتے ہیں، پرچون والوں کے پرچون کے ہوتے ہیں، چھابڑی والوں کے چھابڑی والوں کے ہوتے ہیں، تھوک والوں کے منافع تھوک کے ہوتے ہیں. تھوک کے سودے کرو جیسے تھوک کے سودے کرنے والے پہلے گزرے ہیں ہمارے اسلاف، کرنے اول کرنے ثانی. واقعہ یہ ہے کہ ہمارے تو بنیادی ایسے فرق پڑ گئے کہ پتہ نہیں کہاں تھے اور کہاں پہنچ گئے. ذکر کرتے بھی شرم آتی ہے، لیکن یہ واقعہ اپنی جگہ پر ہے کہ بنیادی فرق کرو، اسی سے پھر باقی اپنے فرق کو اندازہ کرتے رہیں اور سوچتے رہیں کہ کیا کیا فرق پڑ گئے، کہاں کہاں تک فرق پڑ گئے. یوں معلوم ہوتا ہے کہ ہم سارے جتنے بھی نظر آتے ہیں
جینے کے لیے پھر رہے ہیں، زندگی کی فکر ہے اور جینے ہی کے لیے پھر رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ جینا چاہتے ہیں اور جینے کے جتنے سامان اکٹھے کر سکیں وہ سامان زیادہ سے زیادہ اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ سامان، اچھے سے اچھے مکان، اچھے سے اچھے کپڑے، اچھے سے اچھے کھانے، اچھی سے اچھی جائیدادیں، کہ وہ جینے والوں کی جو خواہشیں ہوتی ہیں، جینا اور جینے کی خواہشات، اس کے لیے پھر رہے۔ جس کے اندر بھی سر میں بھیجا ہے ذرا سا شعور اور سوچ بچار ہے، وہ اسی سوچ میں ہے کہ کس طرح شاندار زندگی بنے، اور بالکل صحابہ اس کے برعکس تھے۔ تاریخ کو اگر سامنے رکھ کے کہا جائے تو بالکل سچ نکلے گا، اور سچ ہے کہ واقعی وہ جینے کے لیے نہیں پھر رہے تھے، مرنے کے لیے پھر رہے ہیں۔ ہم پیدا ہی مرنے کے لیے ہوئے، ہم یہاں بھیجے ہی مرنے کے لیے گئے، زندہ رہنے کے لیے نہیں، مرنے کے لیے پھر رہے ہیں۔ ہر آدمی مرنے کی فکر میں، اور یہ واقعہ ہے کہ اگر آدمی مرنے پر آ جائے تو پھر وہ مرتا نہیں، سنت اللہ یہی ہے۔ جو مرنے پر آ جائے اسے مارنا بھی آسان نہیں ہوتا، اور وہ مرتا بھی نہیں ہے۔ نوبت یہاں تک پہنچی تھی کہ جب یہ ترکی کے علاقے میں امت مسلمہ گئی ہے تو سب کا خیال یہی تھا کہ یہ مرتے نہیں ہیں۔ خوف اسی بنیاد پر طاری تھا کہ یہ مسلمان ایسے ہیں کہ یہ مرتے نہیں۔ جب وہاں ڈیرا لگا اور ذرا سا اس کو فتح کرنے میں کچھ دیر بھی لگی، اسی درمیان میں ترکوں نے آپس میں مشورہ کیا، یا کسی شیطان نے سجائی انہیں کہ کسی طرح سے کسی مسلمان کو اغوا کرو اور پھر اسے قتل کر کے دیکھو کہ واقعی یہ نہیں مرتے ہیں۔ اتنا پکا یقین بنا ہوا تھا عام سب لوگوں کا کہ یہ مرتے نہیں، اس لیے کہ تھوڑے سے ہوتے ہیں اور بڑھتے چلے بڑھتے جا رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، بڑی بڑی خبریں آتی ہیں، اتنے مر گئے، اتنے یہ اتنے کے اتنے کہ یہ مرتے نہیں۔ اور واقعہ بالکل یہی ہے کہ جو مرنے پہ آ جاتا ہے وہ نہیں مرتا۔ اللہ جل جلالہ اس کے لیے ویسی صورتیں پیدا فرماتے ہیں جیسے اسماعیل کے لیے پیدا فرماتی تھی، جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے اللہ نے پیدا فرمائی تھی، ایسی صورتیں اللہ پیدا فرما دیتے ہیں۔ جو مرنے کو تیار ہو نہیں مرتے ہیں، اور ویسے بھی جو مرنے پہ آ جائے نا اس کو مارنا آسان نہیں ہوتا ہے، جو مرنے پہ آیا ہو وہ 1-10 پر کافی ہو جاتا ہے، اور ان مسلمانوں کا جو 1-10 تک تھا اور 1-2 تک آیا، یہ اسی بنیاد پر تھا کہ یہ مرنے کے لیے پھر رہے۔ جس کو یہ خطرہ ہو کہ کہیں مر نہ جاؤں، اس نے کرنا ہی کیا ہے؟ وہ تو آدمی کام کا نہیں ہے، وہ تو آدمی کسی کام کا ہے بھی نہیں۔ یہ آخری درجہ عرض کر رہا ہوں، جب اللہ جل جلالہ پوری دین کی سمجھ بھی عطا فرماتے ہیں اور استعدادیں بھی آتی ہیں، وہ لوگ معاملات کو درست کر سکتے ہیں، وہ معاشرت کو صحیح راستے پر ڈال سکتے ہیں، جو قدم قدم پر کہہ کہ زندگی میں فرق نہ آ جائے وہ معاشرتیں صحیح نہیں کر سکتے ہیں۔ اس بنا پر اللہ کا شکر ہے کہ ایک بات چلائی اللہ کے مقبول بندوں نے، اور وہ رفتہ رفتہ اللہ کا شکر ہے بڑھ رہی ہے، لیکن یہ اس کو اس بنا پر ذکر کر رہا ہوں کہ اس منزل سامنے رہنی چاہیے کہ مجھے جانا کہاں ہے۔ یہی کچھ نہیں ہے جو میں نے کر لیا ہے۔ میں ایک دن فیصل آباد سے اسلام آباد جا رہا تھا تو ہوائی جہاز میں سوار ہوا، میں سوار ہوا اوپر جہاز میں، جب میری سیٹ تھی میں جا کے بیٹھ گیا۔ جب میں سیڑھی
چڑھ کے اندر داخل ہوا تو ایک صاحب بیٹھے بیٹھے اس کا منہ تو ادھر تھا مشرق کی طرف. تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ تبلیغی جماعت کا میں بھی رکن ہوں, تبلیغی جماعت کا میں بھی رکن ہوں, میں بھی ممبر ہوں. تبلیغی جماعت کا میں بھی ممبر ہوں, لیکن اس میں بھی واقعی یہ خرابیاں کمیاں ہیں, فلاں فلاں کمی, ایک دو کمیوں کا ذکر کیا کہ فلاں فلاں کمیاں اس کے اندر بھی ہیں. یہ میں نے چلتے چلتے اس کا جملہ سنا, میں اپنی سیٹ پر بیٹھ کے, مجھے اس نے نہیں دیکھا. تو میں نے کھڑے کھڑے کہا, میں نے کہا یار مجھے 40-45 سال ہو گئے جماعت میں لگے ہوئے, میں تو ابھی تک ممبر بنا نہیں, تو کہاں سے ممبر بن گیا ہے اس کا؟ اس کا تو محراب ممبر ہے ہی نہیں. تو کھڑے ہو کے کہنے لگا مفتی صاحب میں معافی چاہتا ہوں, مجھ سے غلطی ہو گئی. تو یہ ممبر بننے والے تو بتے رہے ہیں, جن کو پتہ ہی نہیں کہ تبلیغی جماعت کیا چیز ہوتی ہے. ممبر بننے والے تو بتے رہے ہیں, جو جمعرات میں آ گیا وہ ممبر ہو گیا. جس نے کسی کا بیان سن لگا مفتی صاحب کا بیان سن لیا ممبر ہو گیا. تو یہ اس کی ممبری کی بات نہیں ہے, یہ تو دین کے سیکھنے کی بات ہے. اور بالکل واقعہ ہے کہ دین سننے سے نہیں آتا ہے. اور اس وقت اسلام پر سب سے بڑا احسان یہ کیا جاتا ہے کہ ہم اسلام کو سنتے ہیں. جو بڑے دیندار ہیں نا وہ اسلام کو سنتے ہیں. مدینہ طیبہ میں ایک صاحب ملے تھے, 47-48 کی بات ہے. انہوں نے ہمارے ایک ساتھی ہم گشت کر رہے تھے, عمومی گشت تھا مدینہ طیبہ میں. وہ راستے میں ملے, ساتھی نے جیسے متکلم ہمارا بات کیا کرتا ہے کہ ہم نے اپنے سب نے کلمہ پڑھا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کلمہ پڑھا بھی, اور ساتھ کہ ہم نے سب نے کلمہ پڑھا ہے, کلمہ پڑھ کے سنایا بھی کہ ہم نے سب نے کلمہ پڑھا ہے, اور اس پر ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت میں زندگی گزاریں. اور اس کی اطاعت کی سب سے پہلی چیز نماز ہے, یہی پہلا فریضہ ہے اللہ کی طرف سے آسمانوں سے نازل ہوا مکہ معظمہ میں. نماز کا اہتمام کرنا چاہیے. اور آئیے نماز کا وقت ہے, مسجد میں نماز پڑھ لیں. ساتھ اسی محلے کی مسجد تھی, محلے کی مسجد میں نماز پڑھنی, اور اس وقت میں وہاں بیٹھ کر پورے دین کی کچھ متعلق باتیں کریں, سوچیں کہ کیا کرنا چاہیے کہ پورا دین وجود میں آئے, ہمارے اندر بھی لوگوں کے اندر بھی. یہ بات کر کے ان کو ساتھ لے لیا, وہ ساتھ ہو لیے. ایک ساتھی ان کے ساتھ لگا, وہ ان کے قریب کے علاقے کا تھا. اس نے ان کو دوبارہ کلمہ سنایا, اور کلمہ سنا کے پھر ان سے کہا کہ آپ بھی ذرا اس کو دوہرا دیں. یہ کلمہ ہی تو یہاں کے مدینے کی سب سے بڑی سوغات ہے. تو انہوں نے کلمہ پڑھا, اس کے صحیح نہیں تھا کلمہ. کلمہ صحیح نہیں تھا. انہوں نے 2-3 دفعہ تکرار کرایا, صحیح ہو گیا. جب وہ مسجد میں آئے, مجھ سے ملے, تو مجھے کہنے لگے کہ مجھ صاحب آپ سے سنا تھا ایک دفعہ اور بالکل سمجھ میں نہیں آئی کی بات. اور میں نے کہا کہ مفتی صاحب بھی غلو کرنے لگے. آپ نے کہا تھا کہ سننے سے دین نہیں آتا, دین سیکھنے سے آتا, صرف سننے سے نہیں آتا. لیکن آج سمجھ میں آیا ہے کہ واقعی دین سننے سے نہیں آتا. میں نے فلاں جگہ پر 10 سال تک قرآن مجید کا درس سنا ہے, اور آج معلوم ہوا کہ کلمہ بھی غلط ہے. 10 سال تک قرآن مجید کا درس سنا, رئیس آدمی, مالدار آدمی, سمجھدار آدمی, اور نہایت اچھے آدمی کے پاس درس قرآن سنا ہے. سیکھا نہیں ہے تو کلمہ بھی درست نہیں ہوا, کبھی سیکھنے نہیں بیٹھے. دین سیکھنے سے آئے گا, اور اس بیماری کو اپنے اندر سے ختم کرنا چاہیے کہ میں جانتا ہوں
جو سب سے بڑی گندی بیماری آدمی کو لگتی ہے وہ یہی ہے کہ میں جانتا ہوں. ندانت و بدانت کے بدانت، نہیں جانتا اور جانتا ہے کہ میں جانتا ہوں، یہ جہل مرکب ہے. اور سب سے زیادہ غلیظ چیز ہے، آدمی کو سب سے زیادہ گمراہ رکھتی اور سب چیزوں سے محرومی کا سامان ہے. یہ سمجھو کہ میں نہیں جانتا. ہر آدمی یہی سمجھے کہ میں نہیں جانتا. نہ جاننے والے بنو. جو نہ جاننے والا بنتا ہے اللہ جل جلالہ اسے علم نصیب فرماتے ہیں. جو یہ اعتراف کرتا ہے کہ میں نہیں جانتا. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ اپنے کمرے سے باہر نکلے اور باہر نکلتے فرمانے لگے کہ مفتی جی الف لام میم کا کیا معنی ہے؟ میں نے کہا تھا الف لام میم کا معنی وہی ہے جو ہر کتاب پہ لکھا ہوا ہے، آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے. جو بات سمجھ میں آئی ہے وہ جلدی سے مجھے بتا دیں کہیں وہ غائب نہ ہو جائے. اور کیا تھی اس طرح کے سوال اسی موقع پر کرتے جب کوئی نئی بات سمجھ میں آتی تھی، ذہن میں آتی تھی. راستے کو فرمانے لگے کہ ہاں واقعی نئی بات تو یہی ہے. میں ابھی قرآن مجید پڑھ رہا تھا، قرآن مجید ختم ہوا ابھی میرا، جو منزل کے طور پر پڑھا کرتے ہیں، تو منزل کے طور پر قرآن مجید ختم ہوا میرا. تو وہ مستحب یہی ہے کہ جب ختم ہو جائے تو پھر شروع کر دو نیک فالی کے طور پر کہ اللہ کرے یہ ختم ہونا چلتا رہے. ختم ہو جائے تو پھر ختم نہ ہو جائے بلکہ چلتا رہے پڑھنا. تو میں نے سورۃ فاتحہ پڑھی اور سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ بقرہ شروع کی. پہلے رکوع پڑھ لینا چاہیے تھا کہ شروع ہو گیا بھائی آئے جا کر پڑھتے رہیں. تو کہنے لگے جب میں نے الف لام میم شروع کیا تو اسی الف لام میم پر ہی رک گیا. اور فرمانے لگے کہ الف لام میم کا تمام مفسرین لکھا ہے اللہ عالم بمرادی، اس کا اللہ جانتا ہے، اس کی مراد اللہ جانتا ہے کہ الف لام میم کا کیا مطلب ہے. تو خیال یہ آیا کہ یہ قرآن ہر پڑھنے والے کو کہتا ہے کہ سب سے پہلے جب مجھے کھولو اور مجھے پڑھنا شروع کرو تو سب سے پہلے یہ اقرار کرو کہ میں نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے. جو یہ اقرار کرے گا دل سے کہ میں واقعی نہیں جانتا، اس کو اللہ جل جلالہ علم نصیب فرمائیں گے. اور جو پڑھوکا بن کے سامنے بیٹھے گا کہ میں جانتا ہوں، اسے کچھ نہیں ملے گا قرآن سے، معروم رہے. یہ ہمارے ہاں کی عام عادت، جب بات کرو تو کہتے ہیں ہاں یہ میں جانتا ہوں. ہمارے دستور ایک بولنے کا بھی یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں. جاننے والے بن کے نہ رہو، نہ جاننے والے بن کے رہو. میں نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے، نبی جانتا ہے. بقول مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہ ہم اندھے ہیں، ہم اندھے ہیں، بینا کی لاٹھی پکڑ کر چلو، جاننے والوں کی لاٹھی پکڑ کے چلو، ورنہ دھکے کھاؤ گے، کہیں کنویں میں گرو گے. جاننے والوں کے پیچھے چلو، جاننے والوں کو دیکھ دیکھ کے چلو، جاننے والوں سے پوچھ پوچھ کر چلو، انشاءاللہ منزل پر پہنچ جاؤ. سیکھنے سے دین آئے گا، اور سیکھنے کے لیے وقت چاہیے بھائی، سیکھنے کے لیے وقت چاہیے. اور سیکھنے کے لیے وقت بھی یوں چاہیے کہ سیکھنے میں لگ جاؤ جتنا وقت لگے. وقت سیکھنے والا تو وقت مقرر نہیں کرتا ہے، سیکھنے والا نہیں کرتا. وہ تو سیکھنے کے لیے ایک ایک چیز سیکھنی ہے، ایک چیز اس پر جتنا وقت لگ جائے. 22 سال 25 سال لگتے ہیں ڈاکٹری سیکھنے کے لیے. ہمارا ایک ڈاکٹر تھا، بیچارہ پاس ہو کے ہی نہیں دیتا تھا. نیچے سے لے کے اوپر تک سارے بزرگ زور لگا لگا کے دعاؤں کے تھک گئے، وہ پاس ہو کے نہیں دی. اور وہ بھی ایسا تھا کہ وہ لگا رہا، پاس ہونا ہی ہے. 1 سال، دوسرا سال، تیسرا سال، پاس ہونا ہے، تو لگا ہوا ہے بیچارہ. بھائی جب تک وہ کام ہو نہ جائے اتنے تک. مجھے وہ آدمی بہت اچھا لگا جب ایک آدمی نے مجھ سے وعدہ کیا کہ جی یہ کام انشاءاللہ کل کریں گے. کل نہیں، پرسوں، ایک دن چھوڑ کے کہنے لگے پرسوں کریں. میں کہا بہت اچھا. جب اگلا دن آیا، ایک دن گزر کے اگلا دن آیا
تو دن صبح صبح کہنے لگے کہ جی رات کو ایک ٹیلی فون آ گیا فلاں قسم کا اور وہ کاروباری بہت اہم قصہ ہے, مجھے کراچی جانا پڑ رہا ہے, آج تو نہیں ہو سکے گا, آج کرنے کا وعدہ تھا اس کا, آج تو نہیں ہو سکے گا. تو میں نے کہا کہ پھر کب کریں گے؟ تو کہنے لگے جب واپس آؤں گا. یہ کام کے لیے جا رہا ہوں, جب وہ کام ہوگا تب واپس آؤں گا. مجھے اب تک یاد ہے کہ بھی بالکل صحیح نظام ہے کہ میں جا رہا ہوں ایک کام سیکھنے کے لیے جا رہا ہوں, جب سیکھ جاؤں گا واپس آ جاؤں. بھائی 3 چلے چلے کے کیا مطلب ہوا؟ 3 چلے, ایک چلے میں کبھی کوئی اور چیز بھی سیکھی ہے؟ کبھی کوئی بی اے ہوا ہے, کوئی ایم اے ہوا ہے, کوئی میٹرک ہوا ہے, کوئی ڈاکٹر بنا ہے, کوئی انجینئر بنا ہے. نہ کوئی سال میں بنا ہے, کوئی 1.5 سال میں بنا ہے, نہ 3 سال میں بنا ہے. تم کیسے بن جاؤ گے کچھ؟ اللہ کی قسم, انجینئر بننے سے, ڈاکٹر بننے سے اور آخری درجے کا اسپیشلسٹ بننے کے اندر بھی وہ بات نہیں ہے جو مسلمان بننے میں ہے. کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے. جو ایمان والا بننے کی, اخلاص والا بننے کی, سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے والا بننے کی, اس کی اہمیت کو جانو. ساری زندگی لگا کر بھی اگر اس میں سے کچھ حصہ مل جائے تو سودا سستا ہے. بقول مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے کہ اگر ہزاروں جانیں دے کر ایک سنت بھی زندہ ہو جائے تو سودا سستا ہے. ہزاروں جانیں دے کر ہزاروں جانیں جا کر ایک سنت زندہ ہو جائے سودا سستا ہے, بہت سستا ہے. اس بنا پر پورے دین کو سامنے رکھیں گے تو پھر وہ پوری قربانیاں کرنی بھی آسان ہوں گی. پوری چیز کو سامنے رکھنا چاہیے کہ مجھے کیا کرنا, کہاں جانا, منزل کہاں ہے. جو 4 قدم پچھلے آدمی چل کے آیا ہے انہیں کو نہیں گنتے رہتے اور گاتے رہتے کہ ہم نے یہ کیا, ہم نے یہ کیا, ہم نے یہ کیا. جو 4 قدم نکل آیا اچھا ہے, نکل آیا, اگلی منزل دیکھو کہ جانا کہاں ہے. تم منزل ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی. اسی حضور نے یہ فرمایا, جب پوچھا گیا کہ فتن کا دور آئے گا ہم کیا کریں, تو حضور فرمایا کہ ما انا علیہ و صحابی, جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ, یہ تو اسلام ہے, باقی کچھ اور ہے. جب تک وہاں نہیں پہنچیں گے اتنے تک منزل پر نہیں آئے. اور وہاں پہنچنے کے لیے جو کچھ کرنا چاہیے وہ سب کچھ کرنا چاہیے. جو اس زمانے میں کیا گیا اگر وہی کیا جائے گا سلیقے کے ساتھ تو اللہ جل جلالہ کی مدد بھی ساتھ ہوگی اور اللہ جل جلالہ اسے آسان فرما دے گا. اس کے لیے ہمت کر کے بتائیں کون کون اللہ کے بندے کتنے کتنے, کون کون اس انداز کے ساتھ تیار ہیں کہ جا رہے ہیں انشاءاللہ جب کام ہو جائے گا واپس آ جائیں گے. کیا مشکل ہے؟ اس کے لیے کون کون تیار ہے؟